حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر زندگی میں کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو کسی بھی بڑی چیز سے خوف آیا ہی نہیں۔ اتنا جملہ یاد رکھیں میرے عزیزو، لا تحزن ان اللہ معنا، کسی سے بھی یہ کہو مت گھبراؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ یقین رکھ کر کے چلو آج بھی اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ اور بات ہے کہ وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن آزمائش پوری ہونے کے بعد اس کی مدد آتی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے ہم جیسوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا بنایا ہے۔ ہماری زبان کہاں، ہمارا جسم کہاں، لیکن اللہ نے ہم جیسوں کو اپنے نبی کا غلام پیدا کیا ہے، تو کیا وہ ہم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ رب العالمین۔ میرا مولا قیامت تک ہمارے ساتھ ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ہے، جنت میں لے جانے تک ہمارے ساتھ ہے، اور جنت میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہو، جہاں کہیں تم رہو۔ لیکن ساتھ ہے کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص ہے، اس کی ذات یہاں ہے وہاں ہے، نہیں، بلکہ وہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے تو اس کے طریقے بھی تو دیکھیں۔ روایت میں ہے، احادیث کریمہ میں بھی، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، خاتم النبیین ہیں، دنیا کے سب سے اکمل، اشرف، افضل، اجمل رسول، انسان کامل ہے۔ آپ اتنے بڑے مقام پر فائز، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے جو چیزیں فرمائی وہ بہت ہی چھوٹی چیزیں تھیں، بہت ہی چھوٹی چیزیں، کہ وہاں پر غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا تھا، جال بن دیا فوراً، جیسے وہ مشرکین آئے، مکڑی نے پورا جالا لگا دیا، جبکہ کوئی بھی جالا صرف ہماری انگلی سے بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا، اور پوری مکڑی کے نام پر ایک سورہ ہے، سورہ عنکبوت۔ اللہ فرماتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہے، اس کا گھر ہے وہ، لیکن ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مکڑی نے جالا بنا اور کبوتری نے انڈے دیے کنارے ہی، اتنی جلدی، یہ فاسٹ۔ اب ان مشرکین نے وہاں پہنچ کر کے دیکھا یہ علامات تھیں کہ یہاں پر کوئی انسان نہیں آئے۔ انہوں نے خود یہ آپس میں باتیں کی کہ اگر یہاں آئے ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا، کوئی اندر گیا ہے تو یہ ٹوٹا ہوا ہوتا، اور کبوتری وہاں پر انڈے نہیں دے گی جہاں پر انسانوں کی چلت پھرت ہوتی ہو، تو وہ وہاں غار کے دہانے پر پہنچ کر کے واپس پلٹ گئے، اندر تک نہیں گئے۔ اللہ رب العزت جب حفاظت کرنا چاہے تو بہت چھوٹی چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ بات ناممکن نہیں ہے، بعید نہیں ہے۔ آج بھی تم چنگل میں ہوں گے کفار کے، لیکن وہ اگر حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے ہماری حفاظت فرمائے گا، مکڑی کے جال سے حفاظت فرمائے گا۔ وہ اللہ قادر مطلق ہے۔ لیکن میرے امام نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو الگ انداز سے دیکھا، اور اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ جان ہے کیا نظر آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعر پوری طور پر میں پیش نہیں کر رہا ہوں، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے کیا نظر آئے آدھا کو، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ یعنی میں شعر اگر اس کو ترتیب کے ساتھ اگر نہیں بیان کر رہا ہوں، معاف کر رہے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین کو نظر نہیں آئے، کیوں؟ اس لیے کہ جان نظر نہیں آتی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، تو کہاں سے تجھے نظر آئیں گے؟ کیوں عدو گرد غار پھرتے، اے دشمنوں کیوں غار کے ارد گرد پھر رہے ہو؟ وہ جانے کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہے اس جان کو محفوظ فرمائے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، اب وقت کافی ہو چکا ہے۔ آخر میں ایک آیت ہے جو ضروری ہے، یہ میں ضرور عرض کروں گا۔ کسی صاحب نے ہم سے یہ سوال بھی کیا تھا، آج ہی کی بات ہے، کہ منافقین جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پالی اپنے سینے میں،
یا کفر دبا کر کے رہے. ان کے متعلق سخت احکام ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. جب ان میں سے کوئی مر جائے تو نہ ان کی جنازے میں شامل ہو اور نہ ان کی قبر پر جاؤ. یہ حکم ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی گستاخ رسول ہو تو نہ آپ اس کے جنازے میں شریک ہو سکتے ہیں، قرآن کا حکم ہے، آج ہم نے تلاوت کیا ہے، اور نہ اس کی قبر پر جا سکتے ہیں. اگر آپ نے شرکت کی تو آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا. اللہ کی پناہ، یہ بہت سخت ترین حکم ہے. ان تمام چیزوں سے بچیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے اور صحابہ کو حکم دیا ہے کہ جس کے سینے میں بغض اور عداوت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا گستاخی کا مرتکب ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ تھوڑا دل رکھنے کے لیے میں چلا جاؤں. تم اپنا اگر ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن جس کو اپنے ایمان کی فکر ہے وہ ہرگز اس طرح کے کام میں نہ جائے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ سوالات ہیں. آج شاید ٹاپک بزنس رکھا ہے، تجارت. اس ٹاپک پر کئی سوالات آئے ہیں. سب سے پہلا سوال کافی اچھی بات ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے آج کے ایسے فتنوں بھرے دور میں جو ایکسپرٹ کاروباری ہیں یا جو ابھی بزنس شروع کر رہے ہیں یا کریں گے، اگر انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تجارت کا طریقہ سیکھنا ہو تو ایسی سنتیں کہاں ملیں گی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہترین تاجر تھے. آج مجھے عرض بھی کرنا تھا آپ کو ایک بات کہ آج جو 10 رمضان ہے، ہم سب کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج یوم وصال بھی ہے. 10 رمضان کو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھیں. آپ کو سیدۃ التجار کہتے تھے، تاجروں کی سردار. اور آپ کا ہی مال لے کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پر جاتے تھے. کئی مرتبہ آپ نے باہر ملکوں کا سفر کیا، ملک شام کا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور طریقے دانائی تجارت کے بہت سارے ٹپس، ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہی متاثر ہوئی بہت. باقی دیگر اسباب بھی تھے، اور اس کے باوجود سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس زمانے میں بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا. ابو جہل نے بھی بھیجا تھا، اور کئی لوگ ہیں، ابو سلط نام کا ایک شخص، اس نے بھیجا تھا. بڑے بڑے لوگوں نے. آپ نے کسی کے بھی نکاح کے پیغام کا جواب نہیں دیا. اور یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پیشکش کی اپنی ایک سہیلی نفیسہ جن کا نام تھا، ان کے ذریعے سے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تجارت کے معاملات اتنے ہیں، اس کے متعلق کتاب میں آپ کو مل جائے گا. صاحب نے ہم سے پوچھا ہے کیا کسی کتاب میں یا کسی عالم کے پاس براہ کرم جواب دیں. بالکل دونوں جگہ بھی ملے گا آپ کو، کتاب میں بھی ملے گا اور کسی بہترین عالم کے پاس بھی یہ طریقے ملیں گے انشاءاللہ العزیز. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے معاملات کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز، اس میں بھی ملے گا. اور خاص طور پر آپ کو اگر بہت ساری چیزیں تجارت کے معلوم کرنا ہو تو فقہ اسلامی پڑھنا ہوگا آپ کو، کیونکہ ہمارے ہاں جب عالم کورس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو ایک کتاب ہے ہدایہ، کتاب فقہ کی بڑی کتاب، فقہ حنفی کی. ایک اس کی 2 جلدیں ہیں، بڑی بڑی 2 پارٹ ہیں. ایک جلد میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب معاملات آ گئے ایک جلد میں، اور دوسری جلد میں پورے کے پورے بیع و شراء یعنی خرید و فروخت تجارت کے سارے معاملات اس میں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ فقہ اگر آپ پڑھیں گے اس میں ساری چیزیں، پارٹنرشپ کیسے کر سکتے ہیں آپ، یا مزاربت ہے، شراکت ہے، اقالہ ہے، بہت ساری نفع کتنا لے سکتے ہیں آپ، یہ تمام چیزیں فقہ اسلامی میں موجود ہیں. آپ چاہے تو وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ایکسپرٹ تاجر بننے کے لیے اس کو فقہ اسلامی سیکھنا چاہیے. اسے پتہ چل جائے گا کہ کیسے تجارت ہوتی ہے. اور تاجروں کے لیے مبارکبادی بھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار تاجر جو کبھی تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضور نے فرمایا.
سوال ہے میٹا ٹریڈر فوریکس یا ایسا آن لائن ٹریڈنگ اپلیکیشن ہے جن میں لوگ اپنے پیسے لگا سکتے ہیں، لیکن جو پیسے یہ کمپنیاں لیتی ہیں یہ کس چیز میں استعمال کیے جاتے ہیں اس کا علم جو پیسہ انویسٹ کیا اس کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اس کا نفع اور نقصان موبائل کے اسکرین پر ہی سہمت ہے، مطلب اسکرین پر ہی گراف کے تحت نفع اور نقصان کا فیصلہ ہوتا ہے، تو کیا ایسی چیز سے تجارت کر سکتے ہیں؟ یہ مجہول ہے۔ مجہول کا مطلب ہوتا ہے اندیکھی تجارت نہیں ہوتی، یعنی آپ تجارت کس چیز کی کر رہے ہیں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی آدمی کو تجارت کے لیے کہا کہ آپ جو ہے گیہوں چاول کی تجارت کرتے ہیں، میرا بھی مال آپ اس میں شریک کر لیں، میرے بھی مال کا گیہوں چاول لے لیں، ساتھ میں آپ جب بیچیں گے میرا بھی مال بیچ دینا، نفع جو ہوگا تو اس میں آپ اتنا لے لیں میں اتنا لے لوں، یہ چیز جائز ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کس چیز کی تجارت کرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ شراب بیچتا ہے، خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین حرام کاموں کی تجارت کرتا ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنے پیسے حرام میں انویسٹ کیے، ہرگز جائز نہیں۔ تو فوریکس، میٹا ٹریڈر، اس طرح کے جو ایپس ہیں ان کی تفصیلات مجھے نہیں معلوم کہ یہ کمپنیاں کن چیزوں میں پیسے انویسٹ کرتی ہیں۔ آپ کو اگر علم نہیں ہے کہ کون سی کمپنی میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ کون سی کمپنی میں پیسے لگا رہا ہوں اور وہ مجھے کتنا نفع دیتی ہے اور کون سے نقصان میں مجھے شریک کرتی ہے، معلوم ہونا ضروری ہے۔ عورت اگر پابند شریعت ہے تو اس کو گھر چلانے کے ساتھ کچھ پیسے اگر کمانا چاہتی ہو تو کیا وہ بھی شریعت کی پابندی کے ساتھ تجارت کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ عورت حجاب کے ساتھ اپنی شریعت کے حدود اس کی پاسداری کرتے ہوئے وہ نوکری بھی کر سکتی ہے، تجارت بھی کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ ابھی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں کہہ رہا ہوں، ان کو سیدۃ التجار کہتے تھے، تاجروں کی سردار تھیں، لیکن وہ اسلام سے پہلے تھی۔ لیکن یہاں پر منع نہیں کیا گیا کسی عورت کو تجارت سے، ہاں اگر وہ ان تمام اصولوں کی پابندی کر لے جاتی ہے، مردوں کا اختلاط نہیں ہوتا اس کے ساتھ، بے حیائی کے معاملات نہیں ہوتے، حرام کاریاں اس سے نہیں ہوتی، تو بالکل تجارت کر سکتی ہے۔ ہنر کے لین دین سے تجارت کرنے پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے، یعنی پیسے دے کر کی تجارت نہیں۔ یہ صاحب یہ سوال کر رہے ہیں جیسے تمہارے پاس ایک ہنر ہے، میرے پاس ایک ہنر ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے بدل میں یہ کر لیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے بتایا ہے مجھے انگریزی کوئی سکھائے اور بدلے میں اسے تیر اندازی سکھاؤں، تو اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ دونوں آپس کی سہمتی سے ہو سکے گا، بالکل جائز ہے۔ اگر اس طرح دو ہنر آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ مجھے کوئی چیز سکھائیں، میں آپ کو کوئی چیز سکھاؤں اور ان دونوں پر ہم راضی ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے جزیات ملتے ہیں، جیسے جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کے لیے حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو مال ہے فدیہ یہ دے اور چاہے تو آزاد ہو کے چلا جائے مکہ۔ فدیہ دینے کا حکم ہوا، فدیہ کہتے کوئی جرمانہ دے کر کے چلا جائے۔ تو جس کے پاس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فدیہ دینے کے لیے مال نہیں ہے وہ اگر کوئی فن کوئی ہنر جانتا ہے تو میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھائے اور آزاد ہو جائے۔ تو گویا کہ اس کو بھی قیمت میں رکھا گیا نا، ہنر کے بدلے بھی کوئی چیز لی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے۔ تو آپس میں اس طرح کی اگر کوئی لین دین کرتا ہے دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے۔ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ مشورہ اگر چاہتے ہیں تو بیوقوفی ہے، حکم اگر چاہتے ہیں آپ تو ظاہر سی بات ہے اس کی تفصیلات ہیں۔ شیئر مارکیٹ در حقیقت یہ ایک جال ہے اور اس میں بیچارے بہت